حضور نبی کریم کی حال مبارکہ بے شمار آزمائشوں، مشکلات اور دردناک واقعات سے عبارت ہے، جو کہ ایک عام انسان کے بس سے باہر ہے۔ اپنے اللہ کے دین کو پہنچانے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ایسے سخت حالات کا سامنا کیا کہ ان کا ذکر دل کو مغموم کر دیتا ہے۔ یہ واقعات اب کی عظیم قربانیوں اور بے مثال صبر کی عکاسی کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے صبر، محبت اور ایمان کی ایک عظیم مثال ہے۔ ایک یتیمی کا دکھ۔ حضور کی زندگی کا پہلا دردناک واقعہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ والد کی شفقت اور محبت سے محرومی کا درد کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، مگر اپنی یتیمی کا آغاز ماں کی گود میں کیا۔ جب آپ کی عمر صرف 6 سال تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جس سے آپ بالکل یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی، مگر جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان تینوں جدا ہو جانے والے افراد کی کمی اور دکھ آپ کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ 2 نبوت کے آغاز پر قریش کی مخالفت۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو قریش نے آپ کی شدید مخالفت کی۔ اپنے قریبی عزیزوں اور قبیلہ قریش کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان میں سے زیادہ تر نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ قریش نے آپ کو جھوٹا، شاعر اور جادوگر تک کہا اور آپ کی شخصیت پر مختلف الزامات عائد کیے۔ یہ الزام تراشیاں اور نفرت انگیز الفاظ سن کر آپ کا دل شدید دکھی ہوتا تھا، مگر اپنے صبر کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ 3 طائف کا واقعہ۔ طائف کا واقعہ حضور کی زندگی کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ جب اہل مکہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ کو اذیتیں دیں تو اپنے طائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ طائف پہنچ کر اپنے بنو ثقیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ طائف کے سرداروں نے وہاں کے اوباشوں کو آپ پر پتھراؤ کرنے کے لیے اکسایا۔ ان اوباشوں نے آپ پر اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ آپ کے پاؤں خون سے بھر گئے اور جسم زخمی ہو گیا۔ زخمی حالت میں اپنے طائف سے واپسی اختیار کی۔ یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ تھا، مگر اس کے باوجود اپنے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی۔ 4 شبن ابی طالب کا بائیکاٹ۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب اسلام کی دعوت سے باز نہیں آ رہے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے آپ اور آپ کے خاندان پر سخت بائیکاٹ نافذ کر دیا۔ شبن ابی طالب نے آپ کے خاندان اور ساتھیوں کو معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کو کئی سالوں تک بھوک، پیاس اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں آپ کے چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ شبن ابی طالب کے ان مشکل سالوں میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ناقابل برداشت مشکلات اور دردناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 اعماء الحزن کا غم کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال کو حضور کی زندگی کا سب سے غمگین سال کہا جاتا ہے۔ اس سال آپ کے چچا ابو طالب اور پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ وہ آپ کی پہلی بیوی اور سب سے پہلی ایمان لانے والی تھی۔ ان دونوں عزیزوں کی وفات آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس غم میں ڈوبی ہوئی حالت کو اعماء الحزن کہا جاتا ہے۔ 6 ہجرت مدینہ کا مرحلہ۔ مکہ میں مسلسل مخالفتوں، ظلم و ستم اور اذیتوں کا سامنا کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے لیے وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہجرت مدینہ بھی حضور کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ اس میں آپ کو اپنا گھر، شہر اور عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کے دوران مکہ کے کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ہجرت مدینہ کے واقعہ نے آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کو اور بھی بڑھا دیا۔ 7 غزوہ احد کا غم۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اس مرکے میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور کئی دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ میں قریش نے آپ کو نشانہ بنانے کی پوری کوشش کی،
اور اس کے نتیجے میں آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے چہرے پر خود کا ایک حصہ بھی لگ گیا۔ اپنے عزیز ساتھیوں کی شہادت اور خود زخمی ہونے کے باوجود اپنے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ 8 غزوہ خندق اور خندق کھودنے کی مشقت۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ پر مختلف قبائل نے حملے کی منصوبہ بندی کی۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے اپنے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اس خندق کو کھودنے کے عمل میں اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مشقت کی۔ بھوک اور سخت موسم کی مشکلات کے باوجود اپنے صبر سے کام لیا۔ صحابہ نے آپ کی قیادت میں خندق کھودی اور مدینہ کی حفاظت کے لیے سخت محنت کی۔ یہ واقعہ بھی آپ کے صبر، عزم اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کی مثال پیش کرتا ہے۔ 9 فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دینا۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا اور اپنے مکہ کو بغیر خون خرابے کے فتح کیا، تو مکہ کے لوگ جو برسوں تک آپ کو اذیتیں دیتے رہے تھے، وہ خوف زدہ تھے کہ آپ ان سے انتقام لیں گے۔ مگر آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ آپ کے عظیم صبر، درگزر اور رحمت کی بہترین مثال ہے۔ 10 وفات کا وقت۔ آخر میں سب سے دردناک لمحہ حضور کی وفات کا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت اور اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے گزاری۔ وفات کے وقت آپ کی حالت ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھے اور مسلسل اپنے امتیوں کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ آپ کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، کیونکہ آپ کا وجود ان کے لیے اللہ کی رحمت تھا۔ اختتامیہ۔ حضور نبی کریم کی زندگی میں پیش آنے والے دردناک واقعات صبر، حوصلہ، قربانی اور ایمان کی مثال ہے۔ اپنی پوری زندگی مشکلات اور دکھوں کے باوجود اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دی اور ہر طرح کی اذیت اور مصیبت کو برداشت کیا۔ آپ کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضور کی حاتم طیبہ ہمارے لیے مشعلہ ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر